سارے نبیوں نے اللہ کو سجدوں میں سر رکھ کے منایا ہے، سارے نیک لوگوں نے سجدوں میں سر رکھ کے رو رو کے اللہ کو منایا ہے۔ نماز گئی تو سب کچھ گیا، نماز لٹ گئی تو سب کچھ لٹ گیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بھائیو، پورے مانچسٹر میں بے نمازی کوئی نہ رہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، جیسا بھی ہے نماز ضرور پڑھے، نماز ضرور پڑھے، سجدے میں سر ضرور رکھے۔ نیکی برائی کو کھا جاتی ہے۔ سجدوں میں سر رکھنے والا ایک نہ ایک دن اللہ کا دروازہ کھلوا لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ایک آنسو ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی کے داغ دھو دیتا ہے، اور زمین پہ گرنے والا کسی مرد عورت کی آنکھ سے ٹپکنے والا ایک آنسو جو سجدے میں زمین پر جا کے گر گیا، مجھے میرے رب کی قسم، یہ پانی کی بارش زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا ایک ندامت کا آنسو زمین پہ گر کے زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ بارش چند فٹ نیچے جاتی ہے، آگے نہیں جا سکتی، پر مومن مرد عورت کا آنسو زمین کے اندر گہرائیوں تک بھی جا کر اسے ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کا پانی بحال کرو۔ کبھی گھر میں پانی بند ہو جائے تو آپ فوراً شور مچاؤ گے، ہمارے گھر کا پانی بند ہو گیا ہے، اور اس سے متعلق فون کرو گے، بھائی ہم برتن کیسے دھوئیں، کپڑے کیسے دھوئیں، خود کیسے نہائیں، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ اے کیوں پانی نہیں ہوگا تو گھر گندا۔ وہ میرے جسم کے گھر کے لیے ایک پانی اللہ نے بنایا ہے، وہ چشمہ میری آنکھوں میں فٹ کیا ہے، جس کی آنکھ کا پانی بہنا بند ہو جاتا ہے وہ جسم گندا ہو جاتا ہے۔ اور پانی مختلف کیا، میٹھا پانی بھی ہے، کڑوا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے، کسیلا پانی بھی ہے، لیکن جسم کے لیے، پینے کے لیے، دھونے کے لیے ایک ہی پانی کام آتا ہے، وہ میٹھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ رونا آدمی غصے میں بھی روتا ہے، اور غم میں بھی روتا ہے، اور خوشی میں بھی روتا ہے، اور انتقام میں جل کر بھی آدمی روتا ہے، بے بسی پر بھی آدمی روتا ہے۔ یہ سب کڑوے پانی ہیں۔ ایک میٹھا آنسو ہے جو اللہ کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف میں ٹپکتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جو سارے تن کو دھو کے رکھ دیتا ہے، سارے وجود کو دھو دیتا ہے۔ بھائیو، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ یہ مانچسٹر میں 2.5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے، 5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے۔ کب سے یہ پانی بند ہوا پڑا ہے، یہ آنکھ روتی نہیں، یہ اللہ کی محبت میں تڑپتی نہیں، اسے اللہ کی یاد ترساتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز دے کر گئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق دے کر گئے۔ دین مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، شروع ہوتا ہے نماز عبادت پر، روزے حج زکوٰۃ پر، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ اس وقت ہمارے پاس بنیاد تو ہے، چھت کوئی نہیں ہے۔ اخلاق چھت کا نام ہے۔ چھت ہوگی تو مسجد میں آئے گا، چھت ہوگی تو گھر میں بستر بچھائے گا۔ چھت کوئی نہیں، مسجد میں نماز نہیں، گھر میں آرام نہیں۔ یہ دین شروع ہوتا ہے کلمہ، نماز، روزے حج اور زکوٰۃ سے، اور جا کر مکمل ہوتا ہے حسن اخلاق پر۔ بنی الاسلام علی 5، ایمان اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، یہ ابتدا ہے، کلمہ، نماز، روزہ حج زکوٰۃ، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ چھت۔ کون سی حدیث بتا رہی؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اتمم کا لفظ بتاتا ہے ختم کہاں ہے، بنیا کا لفظ بتاتا ہے شروع کہاں پر ہے۔ شروع ہوتا ہے عبادت پر اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ معاف کر دینا، درگزر کر جانا، غیبت سے رک جانا، گالی سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے۔ دیکھو، شیطان نیک لوگوں کو زنا کی دعوت نہ دے گا، شراب کی، میوزک کی دعوت نہیں دے گا۔ نیک لوگوں کو جب بھی الٹا کے مارے گا، غیبت سے الٹا کے مارے گا۔
ہے بڑے بڑے عمل برباد کر بیٹھتے ہیں ہم اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی مجھے دیکھو۔ تو آپ نے زبان نکالی اور اس طرح یہ انگلی انگوٹھا ایسے پکڑا، فرمایا املک علیک لسانک، معاذ میرے سارے دین کا نچوڑ خلاصہ ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ کہ ثقلتک امک یا معاذ، ارے معاذ تو کتنا دیوانہ ہے، تجھے خبر نہیں ہے سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے لوگ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ بھائیو معاشرے کو اسلامی بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو۔ لوگ کہ میں منافق نہیں ہوں، میں ہر ایک کو اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ منہ پہ اس کی بےزتی کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو اس کے عیب کا تانا نہیں دیا۔ مجھے منافقت نہیں آتی، میں منہ پہ مار دیتا ہوں۔ ہے اتنے بڑے عیب کو اپنی صفت بنا رہا ہے، اتنی بڑی برائی کو اپنی اچھائی بتا رہا ہے۔ زانی زنا کر کے آیا، وہ کہنے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں۔ آپ کا چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا، تو نے بوسہ لیا ہوگا، کوئی نہیں کیا ہوگا۔ جو منہ سے کہہ رہا ہے میں نے برائی کی ہے، آپ اس پہ اپنی چادر ڈال رہے ہیں۔ بھائیو میں آپ کو بتا دوں اسلام کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں۔ جتنے دین کی محنت ہو رہی ہیں جس عنوان سے ہو رہی ہیں، اخلاق تک ابھی سواری نہیں پہنچی، ابھی اخلاق تک گاڑی نہیں پہنچی، بڑی دور ہیں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ ساری رات قرآن پڑھنا آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روک لینا مشکل ہے۔ گھروں کو آگ لگ گئی اس غیبت کی وجہ سے، کمیاں دیکھ کے اچھالنا، برائیاں دیکھ کے اچھالنا۔ میرا نبی پردہ ڈالے ہم اچھالتے پھریں۔ اسلام اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اسلام میٹھے بول پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ اسے آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا ایمان ہے۔ کہ سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے سب سے بہترین مسلمان ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، عمر کہہ رہا ہے، عمر یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، اے لوگو تہجد کی نماز میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ میں بتاؤں اللہ والا کون ہے؟ ان الرجل الرجل کامل، مکمل، کامل اللہ والا وہ ہے من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیتا ہو۔ یہ اخلاق مٹ چکے ہیں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ مکے والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، کہنے لگے محمد نے چاند پہ جادو کر دیا۔ مکے والوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا تو انہوں نے کہا اس نے پتھروں پہ جادو کر دیا۔ مکے والوں نے بدر میں فرشتے دیکھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست کھائی، کلمہ نہیں پڑھا۔ مکہ میں آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، مکے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ 20 سال ٹکر، معجزے دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تلوار دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا۔ فرشتے دیکھے، نہیں کہ ایمان لائے۔ شکست کھائی، نہیں ایمان لائے۔ اور جب آپ نے مکے کا بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے یوں کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا
ساری زندگی ایک آدمی تہجد پڑھتا رہا، ایسی تہجد کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑی، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، ایسے روزے کہ سال میں صرف 2 روزے چھوڑے، عید کے کتنا بڑا عمل بن گیا، کتنا بڑا عمل چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوگا۔ میٹھے بول میں جادو ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو روک لو گالی سے، غیبت سے، جھوٹ سے۔ ہمارے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دی نا، اتنی لمبی کہ پاؤں میں ورم آنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تیرے پاؤں پھٹ جائیں۔ ہمارے نبی نے مال میں خرچ کرنا اتنا آگے کر دیا کہ خود ضرورت مند ہو کے بیٹھ گئے، سخاوت میں آگے بڑھے تو اللہ نے کہا نہ اتنی سخاوت نہ کر کہ تو خود محتاج ہو جائے۔ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنی نہ کر کے تو خود محتاج ہو جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ کا غم اور اس کی محنت میں اپنی جان کو زیادہ کھپایا تو اللہ نے اس سے بھی، جس کام کے لیے آئے تھے اس سے بھی روک دیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، غم تو کر پر اتنا نہ کر کے تو خود مر جائے کڑ کڑ کے۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، اتنا کافر کا غم نہ کر کے تیری اپنی جان چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارے نبی نے اخلاق میں پرواز کی اور اچھے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں بلکہ کیا کہا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اے شاباش دی اے میرے نبی، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند، تیرے اخلاق بڑے بلند، لعلا تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ ہاں بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو اس کے منہ پر تانا نہیں دیا تھا، اس کے کسی عیب کو اس کو منہ پہ نہیں مارا تھا۔ شرم کی وجہ آپ نے اگر کسی کو کوئی ایسی بات کرنی ہوتی تھی نا تو ایک اور کو بلاتے، کہتے فلاں سے کہہ دو کہ یہ کام نہ کیا کر۔ سبحان اللہ، اتنا شرم و حیا تھا۔ عیب چھپانا، کمیاں چھپانا، اپنے عیب دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو۔ آج کیا ہو رہا ہے، اوروں کی کمیاں پکڑتے ہیں، اپنی خوبیاں دیکھ کر، یہاں تک لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا دعویٰ، اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ حنظلہ جیسی ہستی جسے احد میں شہادت ملی اور فرشتوں نے غسل دیا، وہ تو یوں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اور وہ عمر جس کے حکومت میں 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا، جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے، وہ عمر موت پہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، وہ رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں۔ کیسے رو رہے ہیں؟ یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یا ربنا، او میرے رب، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، میرے اوپر مہربانی کرنا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل رہا ہو تو عمل تھوڑا ہوگا، یہ تھوڑا عمل ہوگا۔ آپ گھر میں تشریف لائے، بچے سو رہے تھے، علی فاطمہ سب سو رہے تھے، حسن کی آنکھ کھل گئی، کہا اماں پانی پانی، تو آپ نے فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، آپ نے گلاس اٹھایا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر گئے۔ حضرت علی کی بکری مریل بیمار کھڑی تھی، ایک قطرہ دودھ نہ تھا، آپ نے اس کے تھنوں پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر لائے، تو اتنے میں حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے۔ امام حسین اپنے بھائی سے زیادہ تیز تھے، تو چھوٹے بڑے سے تیز ہوتے ہیں، آگے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا۔ تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے،
پر اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں، اس کو بعد میں دوں گا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، آپ کو حسن سے زیادہ پیار تھا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور اس میں ایک مناسبت بھی تھی، امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ اور امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ تو آپ نے ان کو دودھ پلایا، حضرت علی سوئے تھے، وہ نہیں اٹھے، ان کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود پیا، پھر کہنے لگے فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم آخرت میں اکٹھے ہی ہوں گے، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں۔ اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں چھوڑا کرو، ہمیں تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ ہم بالکل ٹھیک ہیں، جاؤ کسی شرابی کے پاس جاؤ، زانی کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیا لینے آتے؟ اتنا تکبر! سنو سنو، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے۔ جیسے کہ کتنے بھائی کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کوئی بخار ہے بھئی 102 تھا، اب 98.4 ہو گیا ہے، چلو بھئی آپ جاؤ، ٹھیک ہے، جاؤ گھر چلے جاؤ۔ پہلے آپ کو 104 بخار تھا، اب آپ کا ٹھیک ہو گیا، چلو گھر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہونے کا کیا پیمانہ ہے؟ اگر میں اس لیے تبلیغ کروں کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے وہ تو بہت بڑا اللہ کی نظر میں گرا ہوا انسان ہے، جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے وہی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرا عمل ہے یا نہیں ہے، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، مجھے اللہ کی صدا لگانی ہے، مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو، تو ٹھیک ہونے کا کوئی مجھے پیمانہ تو بتاؤ ہے؟ ٹھیک ہونے کا پیمانہ اگر میں بناؤں گا تو میں خود گمراہ ہوں۔ ابو بکر جیسی ہستی کہے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھیڑ دیا جاتا، میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، جلا دیا جاتا۔ خوفناک ہے نیکی کا تکبر، مال کے تکبر سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق اس وقت وہ مٹ چکے ہیں، جب تک وہ زندہ نہ ہوں گے دین زندہ نہ ہوگا، جب تک وہ زندہ نہ ہوں گے اوروں کے لیے اسلام کا در نہ کھلے گا۔ اور اخلاق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، بیوی کے لیے خامد ہے، بھائی کے لیے بھائی ہے، خون کے رشتے، خون کے رشتے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں، تیری دوزخ ہیں، خدمت کرو گے جنت ہے، نہیں کرو گے جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی شام تک اس کے جنت میں دروازے 2 کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا گیا جی حارثہ بن نعمان ہے، یہ نعمان بن حارثہ۔ تو آپ نے کہا ہے نعمان، حارثہ، حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جنت میں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ 1,500-2 ہزار کا مجمع، ان کو سنانے کے لیے اسپیکر استعمال کیا جا رہا ہے، 7ویں آسمان پر جنت ہے، آواز کیسے جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا جی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ آپ کے دیس میں ماں باپ کو نہیں پوچھا جاتا۔ میں ابھی اپنے ایک رشتہ دار کو مل کے آیا، کہنے لگے جو کچھ کھویا ہے یہاں آ کر وہ بہت زیادہ ہے، اور جو کمایا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ بے شک دولت تو کمائی ہے، پر جو گم کیا ہے اس کی کمی یہ دولت پورا نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی نہیں جانتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، بھائی کون ہوتا ہے، یہاں کسی کو نہیں پتا۔ یہاں صرف سکے کی کھنک ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ماں، میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی بڑی خدمت کرتا، میرے ماں باپ ہوتے میں بڑی خدمت کرتا،
اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے، باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر ماں کے ساتھ گزاری ہے، اس کا نقش ذہن میں موجود ہے۔ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا 24-25 سال کی عمر میں، جب بچیوں کی شادی ہوتی ہمارے نبی کی ماں اٹھا لی گئی۔ او ابوا، ایک جنگل صحرا ہے، کالے پتھر، کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے نوکدار پتھر، چھوٹے چھوٹے کیکر کی اتنے بڑے بڑے کانٹے۔ میں گیا تھا قبر کی زیارت کرنے، میں وہ منظر دیکھنا چاہتا تھا جہاں اللہ نے اپنے محبوب پر اتنا بڑا امتحان ڈالا کہ 6 سال کے بچے کی ماں کو اٹھا لی، اور بچہ بھی وہ جس کی طفیل کائنات میں، بچہ بھی وہ جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں، بچہ بھی وہ جس کو قاب قوسین کا شرف بخشا۔ ہائے ہائے ہائے، میں وہاں کھڑا تھا، ادھر شام ہو رہی تھی اور ادھر میں 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں اللہ کے نبی سکڑ کے بیٹھے تھے ماں کے ساتھ لگے ہوئے، اور اب اماں کی آنکھیں کھلتی بند ہوتی کہ موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ آخر میں ارشاد فرمایا، میں تو جا رہی ہوں پر ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے جگ کو روشن کرے گا، ساری دنیا کو روشن کرے گا۔ آنکھ بند ہوئی، میرے نبی اپنی ماں کے سینے پر گر گئے ہیں اور ماں 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 بلاتے ہیں، آواز نہیں آتی۔ معصوم بچے کو نہیں پتا کہ موت کسے کہتے ہیں، پہلی موت دیکھی ہے، لہذا وہ حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میری ماں مجھے جواب نہیں دیتی۔ پھر آنکھوں کے سامنے اماں کو زمین کے نیچے جب دبا دیا گیا اور جب چلنے لگے تو آپ اپنی ماں کی قبر پر گر کر قبر کو یوں پکڑ لیا کہ نہیں میری ماں جائے گی تو میں جاؤں گا۔ ہاں، کاش تم وہ جگہ دیکھتے۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ بیان کر چکا، ہر دفعہ میں روتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کن گھاٹیوں سے گزارا اس امت کی خاطر۔ آج اسی امت کے ہاتھ میں خنجر ہے، کیا مرد کیا عورت، اور ہر خنجر نبی کے سینے میں جا کے اتر جاتا۔ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ ہستی جو موت پہ نہ بھولی، عرفات میں نہ بھولی، اور میدان معاشر میں جب نبی ہوئی کہیں گے نفسی نفسی، آدم کی پکار سنو، نوح کی پکار سنو، عیسیٰ کی پکار سنو، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان کی پکار سنو، سارے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ اس وقت میں ایک ہستی کو دیکھو جو کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا تمہارا رسول ہے۔ آپ نے کہا میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی بڑی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، جماعت با جماعت فرض نماز، اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا۔ ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، نماز میں پیچھے پوری کر لوں گا، پہلے میری ماں آنکھیں میں۔ یہ ماں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کب پتہ نہیں، کیا کوئی نشانی تو بتائیں۔ یہ نہیں کہا جب دنیا کافروں سے بھر جائے گی، نشانی کیا بتائی کہ جب تم دیکھو اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں، جب مانچسٹر کے نوجوان اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں تو پھر سمجھو قیامت آنے والی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ یہ وہ خوفناک گناہ ہے، یہ وہ خوفناک گناہ ہے جو قیامت کو سروں پہ لے آئے گا۔ ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں سن رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر ڈھلک رہے تھے۔ میں وہ منظر بھول نہیں سکتا۔ ہاں، یہ اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی، قصائی گوشت بیچنے والا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی عالم، گوشت بیچنے والا۔ ہماری دنیا میں یہ چھوٹا پیشہ ہے، بڑا پیشہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں، قصائی گوشت بیچ رہا ہے، شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا، ساتھ ہو لیے، دروازے پر پہنچے، اندر میں بھی آ جاؤں کا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت ہانڈی پہ رکھا،
آٹا گوندنے لگا، پھر سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا، ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، سہارا دیا، نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ جب اس نے سر ہلایا بس تو اس کا منہ صاف کر کے لٹایا، وہ کچھ بولنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام